اردو زبان کی 5ویں کتاب میں میں نے پچھلی ویڈیو میں سبق نمبر 40 تک پڑھا چکا۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں سبق نمبر 40 کا پہلا پارٹ دیکھیں گے، یعنی 40 کا پہلا پارٹ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، شیئر کر دیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمادات اگرچہ قوت نامیہ اور حیات جمادات میں نہیں ہے، لیکن قدرت کاملہ نے ان کو بھی عجیب و غریب اوصاف و خواص عطا کیے ہیں۔ بعض ایسی لطیف و سبک ہیں کہ ہماری آنکھ کی بصارت خوردبین کی مدد سے بھی ان کو نہیں دیکھ سکتی، اور ایک ادنیٰ صدمے سے ان کے اجزاء میں تموج و تلاطم پیدا ہو جاتا ہے۔ ایسے اجسام ہوائی کہلاتے ہیں۔ بعض ان میں سے ایسی سیال اور پتلی ہوتی ہے کہ ان کی خاص شکل و صورت نہیں، جس جگہ یا جس ظرف میں ان کو رکھو اسی کی صورت قبول کر لیتی ہے۔ خفیف حرارت سے بخار بن کر اڑ جاتی ہے۔ حرارت کی کمی سے ان کے اجزاء اس قدر متصل ہو جاتے ہیں کہ وہ پتھر اور ڈھیلے کی طرح منجمد ہو جاتی ہے۔ اگر پانی اور پارہ کے حالات پر غور کرو تو یہ سب کیفیتیں ان میں مشاہدہ ہو سکتی ہیں۔ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے اجزاء باہم پیوستہ ہوتے ہیں، وہ بہتی نہیں، صدمے کو برداشت کر لیتی ہیں۔ ایسی چیزوں کو منجمد کہتے ہیں۔ پھر ان میں بعض نہایت سخت و ثقیل ہے، جیسے لوہا، سونا، سنگ خارا۔ بعض ایسی بھربھری اور بودی ہے، جیسے کھریا مٹی۔ پھر ان میں سے بعض ایسی ہے جن میں نباتات اگتی ہیں، اور بعض انسان کی دواؤں غذا میں کام آتی ہیں۔ آئیے اب ان کے معنی کو پڑھتے ہیں۔ زوم کر لیتا ہوں ذرا اسے۔ بصارت، بصارت کا مطلب ہے دیکھنا۔ اجزاء، اجزاء کا مطلب ہوتا ہے بہت سے حصے۔ سیال، سیال کا مطلب بہنے والا۔ تموج، تموج کا مطلب ہے لہریں یا اٹھنا۔ تلاطم، تلاطم کا مطلب ہے موجوں، موجوں کا زور یا جوش بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ سبق نمبر 41 کا یعنی کہ 40 کا ایک پڑھ لیں گے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں 40 کا 2 پڑھیں گے۔ یہ ہم نے 2 نمبر دیا ہے، 40 کا 2، ٹھیک ہے۔ نباتات، نباتات کے بارے میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم۔